وہ دنیا، وہ مال جو رب سے غافل کرتا ہے، جو رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا ہے، جو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کرتا ہے، جو احکامات الہی سے بندے کو کاٹتا ہے اور دور کرتا ہے، اس کا مذموم ہونا، اس کا برا ہونا خود بخود ظاہر ہے۔ سورہ مبارکہ میں بھی ذکر ہوا کہ ایسوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب وہ دنیا منافق جس کی خاطر جیتا ہے اور منافق جس کی خاطر مرتا ہے، وہ دنیا منافق جسے معبود بنا کر رکھتا ہے، وہ دنیا منافق جسے مسجود بنا کر رکھتا ہے، وہ دنیا منافق رب کے مقابلے میں جس کو پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے، وہ دنیا منافق انسان پاک رسول علیہ السلام کے مقابلے میں جس کو پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک بازار میں سے گزرے، والناسو کنفتیہ، اور آپ کی دونوں جانب صحابہ بھی تھے، آپ کے ساتھ تھے، فمرہ بجدی اشکا میتن، آپ کا گزر ہوا بکری کے ایک بچے کے قریب سے جو سامنے پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا اور مردہ تھا، مرا ہوا تھا، اور عجیب الخلقت تھا، یعنی اس کے کان چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے، جتنے ہوتے ہیں اس سے چھوٹے تھے۔ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی خلقت میں اس انداز میں کمی ہوتی ہے۔ ایک تو عجیب الخلقت تھا، اس میں یہ عیب تھا، دوسرا مردہ تھا، پڑا ہوا تھا۔ سرکار نے جب اس کو دیکھا، اب پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات ایسی چیزوں کو مثال بنا کے اپنے صحابہ کو حقیقت کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب جب سرکار نے اسے دیکھا، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اور اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑ لیا، اس مردہ بچے کے کان کو پکڑا، ثم قال، پھر فرمایا، ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے صحابہ، کون ہے کہ جو اسے ایک درہم میں خریدنا پسند کرتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ ایک درہم میں ملے تو میں لیتا ہوں، ایک درہم میں تو ضرور لوں گا، کوئی ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ یہ بچہ ایک درہم میں ملے تو میں لیتا ہوں؟ اب پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا، فقالو، تو سب نے مل کر جواب دیا، ما نحب انہ لنا بشیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے کسی قیمت پر خریدنا نہیں چاہتے، یعنی ایک درہم تو بہت زیادہ قیمت ہے، کسی قیمت پر ہم اسے خریدنا نہیں چاہتے، وما نصنع بہ، اور ہم اسے خرید کر کریں گے کیا؟ اب جو سرکار نے سمجھانا تھا، ایک انداز سمجھانے کا یہ بھی ہے کہ سوال کر کے وہ سامنے والے کے منہ سے نکلواؤ وہ بات، تو سمجھانے کا انداز یہ بھی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے کہ دیکھو یہ مردہ ہے، یہ بے قیمت ہے، یہ کسی کام کا نہیں، اگر تمہیں کہا جائے خریدنے کا تم تب بھی نہیں خریدو گے، اس انداز میں سمجھایا جاتا۔ ایک سرکار پوچھ رہے کون ہے تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہو کہ ایک درہم میں ملے تو میں ضرور خریدوں گا؟ صحابہ نے عرض کی، ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، یا رسول اللہ ایک درہم کیا، اس سے کم قیمت میں بھی ہم اسے نہیں خریدنا چاہتے، اور ہم اسے خرید کر کریں گے کیا؟ جب یہ بات ہوئی، ثم قال، تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحبون انہ لکم، کیا تمہیں یہ مل جائے کسی بھی قیمت پر یا مفت تمہیں مل جائے تو تم اسے پسند کرو گے، اسے لینا ساتھ گھر لے جانا پسند کرو گے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، واللہ لو کان حیا کان عیبا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اسے نہ لیتے، کیوں؟ اس میں عیب تھا، اس میں عیب تھا، زندہ ہوتا تب بھی ہم اسے نہ لیتے، انہو سب کو، اور یہ ایک تو اس میں عیب ہے، دوسرا یہ مردہ ہے، مردہ ہے تو اس کو کون لے گا، ہم اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ فکیف وہو میت، جب یہ
ایبی ہے، زندہ ہوتا تب بھی ہم نہ لیتے کہ یہ ایبی ہے، تو اب تو مردہ ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، مردہ ہے، ہم اسے کون ہوگا جو اسے پسند کرے؟ ہم اسے پسند نہیں کرتے. فقال، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ عز وجل للدنیا اہون علی اللہ عز وجل من ھذا علیکم. فرمایا صحابہ کان کھول کر سنو، کہ تمہاری نظر میں یہ مردہ ایبی بچہ جتنا بے قیمت ہے نا، اللہ کی نظر میں یہ پوری دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. تمہاری نظر میں یہ بچہ، بکری کا بچہ جو مردہ ہے، ایبی ہے، یہ جتنا بے قیمت ہے، یہ ایک بچہ ہے. رب کی نظر میں پوری کی پوری دنیا جو ہے اس سے زیادہ بے قیمت ہے. اور وہ جو دنیا جو رب کی نظر میں اس مردار بچے سے زیادہ بے قیمت ہے، منافق کی نظر میں کیا ہوتی ہے؟ مسجود ہوتی ہے، معبود ہوتی ہے. منافق اس دنیا کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے.